میں نے ایک مرتبہ یہ بات بھی کہی تھی کہ ہم یہ پاکستان اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کے قدموں کی خیرات ہے، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے قدموں کی خیرات ہے۔ ہم صحابہ کی آڑ لے کر، یعنی صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت پر کسی کو نہیں بکواس کرنے دیں گے، اور اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ پر نہیں کسی کو بکواس کرنے دیں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہیں اور صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اب میری بات کا مین خلاصہ یہ ہے، جو پیر ہیں، بڑے بڑے مولوی پٹریوں سے اتر چکے ہیں، اس وقت اگرچہ ہم بچے ہیں، اگرچہ ہم ابھی کم علم ہیں، مگر جب قحط پڑ جائے آوازوں کا، جب کسی طرف سے آواز نہ آئے، تو اس وقت امت کے عالم پر فرض ہوتا ہے کہ وہ آواز حق بلند کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ کنواں ہو اور ایک بندے کی آنکھیں ہیں اور ایک بندہ اندھا ہے، اور آگے کنواں ہے، اندھا بندہ چلتا آ رہا ہے، تو ایک دیکھنے والا بتا ہی نہیں رہا کہ بھئی آگے کنواں ہے، گر جاؤ گے، مر جاؤ گے، وہ خاموش ہے۔ تو آنے والا جب اندھا گرے گا کنویں کے اندر، تو پھر اس کا قیامت والے دن مواخذہ کیا وہ اندھے سے ہوگا کہ تو نے اپنی جان کیوں نہیں بچائی؟ وہ تو کہے گا کہ مولا تو نے تو مجھے آنکھیں ہی نہیں دی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں تو اندھا تھا اس لیے کنویں میں گر گیا۔ دیکھنے والا تو دیکھ رہا تھا، وہ بھی تو بتا سکتا تھا۔ اس واسطے ہماری اس وقت ڈیوٹی ہے، ہمیں بولنا پڑے گا، بولنا چاہیے، اور آپ احباب بھی یہ نہ سمجھے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں دواں، قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ یاد رکھو، ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی کہ ہم بولتے رہیں، اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہمارے پروگرام ہو، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہمارے استقبال ہو، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہماری بوجھیوں یعنی جیبیں پیسوں سے بڑی ہو، مگر خدا کی قسم ایسے پیسوں پہ، ایسے پروگرام پہ ہم لعنت ڈالتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا، بیٹا مرتے مر جانا، مگر نہ سر جھکا کر جئیں نہ منہ چھپا کر جئیں، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کر جئیں، 2 دن کم جئیں تو اس میں حیرت کیا، ہم تو ان کے ساتھ جئیں جو شمع جلا کر جئیں۔ آج اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی تمہیں کیا ضرورت ہے کہ صرف اور صرف تم بات کرتے، تمہاری سنتا کون ہے؟ میں نے کہا اگر کوئی نہیں بھی سنتا تو ہم اپنا حق تو ادا کر رہے ہیں۔ قیامت والے دن آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکو گے کہ مولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، جب بڑے بڑے پیر پٹریوں سے اترے ہوئے تھے، بڑے بڑے مولوی خاموش تھے، عقیدہ اہل سنت کو لوٹا جا رہا تھا، فکر رضا پر ڈاکے پڑ رہے تھے، جب صحابہ پر تبرہ کیا جا رہا تھا، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا۔ اس وقت ہم کہیں گے اے پاک پروردگار عالم، اگرچہ ہمیں کتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اگرچہ ہمارے اوپر FIR کٹتی رہی، اگرچہ ہمارے گھروں میں چھاپے پڑتے رہے، اگرچہ ہمارے مدارس پہ چھاپے پڑتے رہے، پھر بھی ہم نے یا رسول اللہ آپ کا دامن نہیں چھوڑا، ہم نے آپ کے ساتھ عہد وفا کیا تھا، ہم مرتے مر گئے ہیں مگر آپ کے ساتھ وفا کرتے رہے ہیں۔ اور ہمارے استاد بھی وہ تھے کہ جنہوں نے بتایا لوگوں کو یاد رکھو، ہم وہ ہیں کہ جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ مالک کبھی کانڈ نہیں لگنے دیتے۔ تو پھر خادم حسین رضوی کے جنازے میں پتہ چل گیا، خادم حسین رضوی جن مالکوں کا کام کرتا رہا ان مالکوں نے پھر کانڈ نہیں لگن دیتی، پھر 1.5 کروڑ نال بھی زیادہ جنازہ اکٹھا کر دیتا۔ یہ باتیں یاد رکھو، مارتے ہر ایک نے جانا ہے، مرنا ہے کہ نہیں مرنا تسی سارے مینوں دسو۔ ایک پیار دے نال تاڑے اگے مسئلہ پیش کیتا ہے، مارتے انج بھی جانا ہے، استاد فرماندے سی مارتے جانا ہے، پر بندہ چجدہ تے مرے نہ ہے، جدو قبر چ جاوے۔ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہمارے اندر کچھ ایسا معاملات ہیں، ایسی کوئی نیکیاں، ایسے کوئی کام کہ جس کی وجہ سے کل حشر میں یا قبر میں ہم رسول اللہ کی پہچان کر سکیں، ہم رسول اللہ کو کہہ سکیں یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ اگر رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میں تے تینوں پہچاندہ ہی نہیں ہے، تو پتہ نہیں کون ہے۔ اگر آج رسول اللہ کا دامن تھامو گے تو قبر میں رسول اللہ ہمیں پہچانیں گے۔ گناہگار ہونا اور بات ہے، بندہ جتنا بھی گناہگار ہو اس کی بخشش ہے، اس کی معافی ہے، مگر غدار کی معافی نہیں ہے۔ جو غدار ہوتا ہے نا اس کی معافی نہیں ہے۔ اس واسطے
غداروں کی صف میں نہیں کھڑے ہونا، اگرچہ گناہ گار ہیں مگر ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں، ہم رسول اللہ کے جو ہیں امتی ہیں، سب کچھ بعد میں، رشتہ داریاں بعد میں، پارٹی بازی بعد میں، اس کو گو بھئی ہم پہلے رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ تو اس واسطے آنے والے الیکشن میں بھی یہ عہد کریں، گلی نالی کے لیے، محلوں کے لیے، گٹروں کے لیے ہم نے بڑے ووٹ دے دیے، مگر اس مرتبہ ہم ووٹ بھی رسول اللہ کے نام پہ دیں گے، تاکہ قیامت والے دن اگر پوچھا جائے تو ہم کہ یا رسول اللہ ہم اگرچہ گناہ گار ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں اور کچھ نہیں ہے، مگر ایک پرچی اسلام کے لیے ہم نے ڈال دی تھی، مولویاں نے کیا سی کہ اسلام دی خاطر پرچی دیو، اسی ناموس رسالت دا جڑا کہ پرچم بلند کران گے، گستاخان رسول نو ختم کران گے، یا رسول اللہ تہاڈے نام تے اسی پرچی پا دیتی سی۔ بس یہ عہد کر لیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔